قدم دم بدم ساتھ ہو تیرا غم کربلا کی قسم کنوں کے ساتھ بھی کنوں کے بعد بھی کنوں کے ساتھ بھی کنوں کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین جان یا حسین جان صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام علی کے مصائب کے مرثیہ کے چند بند. پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا صدا تم اپنی سناؤ بابا کہاں سدھارے ہوا او بابا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب پچھڑ کھاتے ہیں بھائی شبر حسین روتے ہیں سر پٹک کر ملے نہ کس طرح خاک منہ پر یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نکل کے تربت سے آؤ ماں ہمیں گلے سے لگاؤ
بتاؤ اماں یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، جہاں میں اب جی کہ کیا کریں ہم، فلک کا کن سے گلہ کریں ہم، کہو کہاں تک سنا کرے ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ نہ ابن ملجم نے رحم کھایا، ستم کا تیغ تمہیں لگایا، اٹھا ہے جب سے تمہارا سایہ، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ اب آؤ شیر خدا کہاں ہو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، سنو تو یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر قدم دم بدم ساتھ ہو تیرا غم، کربلا کی قسم، کنوں کے ساتھ بھی کنوں کے بعد بھی، کنوں کے ساتھ بھی کنوں کے بعد بھی، بادشاہ ہمارا یا حسین، جان یا حسین جان۔ مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب صاحب بانی مجلس کے ارواح اور کل ارواح مومنین و مومنات کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. اللهم صل على المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس نے خلاق عالم نے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ زندگی، ایک سٹینڈرڈ آف لائف کو کہتے ہیں، ایک کوڈ آف لائف کو، ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو کہتے ہیں۔ مذہب تہذیب سے بنا ہے، اور تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ دا ریچولس، دا فزیکل ریچولس، اسپرچول ریچولس جو بھی ہمارے ہیں اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسلام کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے۔ ایک ہے عمل، دوسرے ہے محبت اہل بیت جسے ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، تیسرے ہے اخلاق۔ یہ 3 چیزیں اگر انسان میں نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ پہلا عمل ہے، عمل میں اگر کمی ہے تو اسلام صحیح نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ، وہ ہے محبت اہل بیت، اگر اس میں کمی ہے، ولایت اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے تو بھی اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ اور تیسرے جو ہے نا وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا برتاؤ دوسروں سے کیسا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے، اپنے بال بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق میں پھر بہت ساری شاخیں ہیں، صلہ رحمی آتی ہے، اطاعت والدین آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، نانا نانی دادا دادی ان کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پھر اس کے بعد غریبوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، معاشرے میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، سماج میں ہم کس طرح سے پیش کرتے ہیں، ساری چیزیں اسلام میں ہی ہے۔ اسلام ان سب کا ایک نچوڑ ہے، ان سب کا ایک مجموعہ ہے، ان سب کا ایک گلدستہ ہے۔ اس میں الگ الگ پھول لگے ہیں۔ عمل جہاں آتا ہے تو وہاں پہ نماز کے گلاب کھلتے ہیں، روزے کے گلاب کھلتے ہیں، خمس اور زکوٰۃ کے گلاب کھلتے ہیں، حج اور عمرہ وغیرہ کے گلاب کھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبت اہل بیت، علی کی محبت کے گلاب کھلتے ہیں، حسین کی
عزاداری کے گلاب کھلتے ہیں، تو کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہے اس میں، عقیدے میں اور پھر اخلاق میں۔ یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے اسلام میں۔ اگر اسلام میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر خود بخود اسلام جو ہے اس شخص کا کمزور ہو جاتا ہے، اسلام میں وہ بات رہ نہیں پاتی۔ دیکھیے دنیا جو ہے ایک جادو کا گھر ہے، یعنی ہاؤس آف میجک، جس کے اندر ہر چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں خواہشات ہے، کہیں تصنع ہے، کہیں بناوٹ ہے، اور اسلام میں بناوٹ صحیح نہیں ہے، نہ عمل میں دکھاوا صحیح ہے، نہ عقیدے میں دکھاوا صحیح ہے، نہ اخلاق دکھاوے کے لیے، جو بھی ہو خالص ہو۔ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں، مثلا ایک کرتا ہے، یہ میری ضرورت ہے، اب اللہ نے مجھے جیسی طاقت دی ویسا کرتا پہنوں گا میں۔ مثلا غریب ہے تو موٹا چھوٹا کرتا پہن لیا، اگر مڈل لیول فیملی کا ہے تو ذرا بہتر، اس سے اگر ریچ ہے تو اور بہتر۔ تو اس میں تین چیزیں، ایک آسائش ہے، ایک زیبائش ہے، ایک نمائش ہے۔ آسائش کیا ہے؟ ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنا آسائش ہے۔ کرتا میں میری کیپیسٹی ہے 1000 روپے کا کرتا پہنوں، یہ آسائش ہے۔ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں 2000 کا پہن رہا ہوں، یہ زیبائش ہے۔ اس میں چاندی کے بٹن لگنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے میں پہن سکتا ہوں، یہ زیبائش ہے۔ اب اس میں سونے اور ہیرے کے بٹن لگا رہا ہوں، یہ نمائش ہے۔ اسلام میں نمائش اللہ کو پسند نہیں، چاہے وہ عمل کا میدان لے لیجئے، چاہے وہ عقیدے کا میدان لے لیجئے، نمائش۔ اب میں مولائی ہوں، میں نمائش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو عجیب سا حلیہ بنا کے بس میں مولائی، یہ نمائشیں جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو خلوص چاہیے، عمل میں بھی خلوص چاہیے، عقیدے میں بھی خلوص چاہیے، اخلاق میں بھی خلوص چاہیے، ورنہ انسان کو دنیا اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اچھا خاصا نمازی پرہیزگار آدمی اچانک مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ جناب زید رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، بڑے نمازی بھی تھے، پکے نمازی، اذان سے پہلے چلے آتے تھے مسجد کو، آ کے بیٹھ جاتے تھے انتظار اذان میں۔ اذان ہوتی تھی تو بالکل پہلی صف میں وہ نظر آتے تھے، اور نماز کے بعد بڑی دیر تک دعائیں، قرآن، تعقیبات اس میں مصروف رہتے تھے۔ رسول اللہ کو بہت اچھا لگتا تھا ان کا طریقہ عبادت جو ہے، سب سے پہلے آتے تھے اور سب سے آخر میں جاتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں پھر بھی بڑا غریب ہوں، غربت بہت پریشان کرتی ہے، کہا تمہیں دولت چاہیے؟ کہا پروردگار زید پر رحم کر۔ تو جبرائیل 2 درہم لے کے آئے، مشہور واقعہ، کہ یہ زید کو دے دو، کہو کہ اس سے بزنس سٹارٹ کرے۔ زید نے 2 درہم کے کھجور خریدے، اور وہیں مسجد کے باہر فٹ پاتھ پہ انہوں نے ٹاول بچھا کے اس کے اوپر رکھ کے بیچنا شروع کیا۔ اب پیسہ ادھر سے آیا تھا، لانے والے جبرائیل تھے، دینے والے رسول تھے، بھیجنے والا اللہ تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے اس میں برکت ہی برکت تھی۔ اب جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالتے ترقی کرتے۔ اب یہ فٹ پاتھ سے انہوں نے ایک شاپ خرید دی، چھوٹی شاپ، اس میں کھجور بیچنے لگے، اللہ نے اور ترقی دی۔ اب یہ ہوا کہ شو روم بنا لیا کھجور کا، جس میں ہر ملک کے کھجور، 10 کام کرنے والے اور بہت بزی۔ لیکن یہ کیا ہوا، جب انہوں نے فٹ پاتھ پہ دھندا شروع کیا تو بالکل نماز مجھے پہلے کے اذان سے پہلے آتے تھے، اب اذان سن کے آنے لگے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑا سا تعقیبات پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ جب دکان ہو گئی اذان کے بعد آنے لگے۔ اب کبھی کبھی اتنا دیر ہو جاتا کہ پہلی صف نہیں ملتی، دوسری صف میں پہنچتے، کبھی تیسری صف، کبھی چوتھی میں۔ اب جب شو روم ہو گیا ان کا، اتنے بزی ہو گئے، انہوں نے اور بھی برانچز مدینے میں کھول لی ادھر ادھر۔
اب نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد 1 دن، 4 دن کے بعد 1 دن، ہفتے میں 1 دن، وہاں سے مہینے میں 1 دن جماعت میں نظر آتے. پڑھتے تو تھے نماز، ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دی، لیکن جماعت مس ہو جاتی تھی. رسول اللہ کو افسوس ہوا کہ وہ شخص جو سب سے پہلے آتا تھا سب سے بعد میں جاتا تھا کیا ہو گیا اب؟ کہ پروردگار مجھے زید کا یہ طریقہ عمل اچھا نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، زید سے کہو کہ وہ 2 درہم جو آپ نے ان کو دیے تھے واپس کر دیں. رسول اللہ بنفس نفیس خود ان کے شو روم پہ پہنچے. زید کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہے آپ ہی کا دیا ہوا ہے، دیکھیے آج اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. آج میرے پاس اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہے، مکانات ہے، دکانیں ہیں، شو روم ہے. کیا سب ٹھیک ہے؟ آج آپ آئے، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ وہ 2 درہم واپس مانگنے آیا ہوں جو میں نے آپ کو دیے تھے بزنس شروع کرنے کے لیے. کہ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں آپ کو 2 لاکھ دے سکتا ہوں، میں 2 لاکھ دوں گا. کہ نہیں، مجھے 2 ہی درہم چاہیے. کہ اچھا 2000 لے لیے. کہ نہیں، 2 ہی درہم چاہیے. نیت وہی ہونا چاہیے، وہ 2 درہم جو میں نے تم کو دیے اس نیت سے مجھے واپس کر دو، یہ مجھے واپس کرنا. زید نے نکالے دے دیے. اب رسول اللہ چلے گئے. اب کچھ دنوں کے بعد زید نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان. نتیجہ یہ ہوا جو برانچز کھولی تھی وہ کلوز کرنی پڑی، ایکسپینسز کٹ کرنے پڑے، جو آج کل چل بھی رہا ہے. اب یہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا اور نقصانات، جس کی وجہ سے جو شو روم تھا اس سے دکان پہ آ گئے، پھر دکان چلا گیا فٹ پاتھ پہ آ گئے، پھر فٹ پاتھ پہ بھی کھجوروں میں فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ پھر مسجد میں اذان سے بہت پہلے آ جاتے، پھر اس کے بعد رو رو کے نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہوگی. یہ سب میرا کیسے چھن گیا؟ رسول اللہ نے ان سے ملاقات کی کہ زید دیکھو تمہارا یہ غربت میں اول وقت نماز میں آ جانا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس بزنس بڑا ہے اور تم شرکت جماعت سے جو ہے نا دور ہو جاتے ہو. لہذا اللہ کی نگاہ میں اور میری نگاہ میں یہ پوزیشن تمہارا، یہ سٹیٹس زیادہ بہتر ہے اس سٹیٹس سے. جناب زید نے توبہ کی، پر مجھے معاف کر دیجئے یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، وہ جس حالت میں مجھے رکھے میں خوش ہوں. تو دنیا اس طریقے سے کھینچتی ہے آدمی کو، اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. پھر آدمی جو ہے نا دھیرے دھیرے انکانشیسلی، جان بوجھ کے نہیں، دھیرے دھیرے، اور جب اتنا پھر دور ہو جاتا ہے، وہ دور ہونے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر عادت جو ہے پھر انسان کو ختم ہی کر دیتی، پھر انسان موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلا عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو، خلوص ہونا چاہیے. دوسری چیز محبت اہل بیت. محبت اہل بیت اگر ہے تو وہاں پہ اگر کوئی چیز جا بھی رہی تو انسان کو اس کا پچھتاوا نہیں ہوتا ہے. زید کو جب پتا چلا کہ میری چیزیں چلی گئی، کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سلمان فارسی کبھی ان کو کسی چیز کا غم نہیں رہتا تھا، بھوکے رہتے تھے، فاقوں میں گزارتے تھے اور خوش رہتے تھے. کیوں؟ کہ میرا مولا مجھے اس طریقے سے رکھا، میرا اللہ مجھے اس طریقے سے رکھا، میں اس کے تقسیم رزق پر شکایت کبھی نہیں کروں گا. جناب میثم تمار اپنی دکان پہ بیٹھے، مولا گزر رہے تھے، آئیے مولا تشریف لائیے، مولا آ گئے، بیٹھ گئے. کہ میثم کھانا کھایا؟ کہ نہیں سرکار. کہ جاؤ کھانا کھا کے آؤ، میں کھجورے بیٹھتا ہوں. کہ اچھی بات ہے. چلے گئے میثم. جب واپس آئے تو پوری کھجوریں ختم تھی. میثم نے کہا واہ مولا، تو بہت زبردست بزنس ہو گیا، آپ نے ساری کھجوریں بیچ دی. کہ بیچ نہیں دی، بانٹ دی. کہ کیا مطلب؟ کہ کچھ سائل آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، تو میں نے کہا لو کھاؤ، کھجوریں کھاؤ. بتائیے یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ ہمیں دینے والا مولا پسند ہے، لینے والے کو کون پسند کرتا ہے؟ ہاں جس کا عقیدہ مضبوط ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. بے شک اگر مولا کی راہ میں جاتا ہے جائے، سب کچھ جائے، ہم چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جناب میثم تمار کہا مولا
آپ نے کھجور سائلوں کو بانٹ دیے؟ کہاں انہوں نے سوال کیا میرے پاس، دوسرا کچھ تھا نہیں، کھجور تھے تمہارے، دے دیے۔ کہ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کہ میرے کھجور مولا نے تقسیم کیے، میرے کھجوروں کو وہ مقام ملا کہ مولا کے ہاتھ سے تقسیم۔ مولا سائلوں کو آپ نے دیا، میں بھی تو سائل ہوں، مجھے بھی چاہیے۔ کیا چاہیے مثلا تم؟ کہ مولا مجھے علم چاہیے، علم چاہیے۔ دیکھیے یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان کا عمل ہو یا عقیدہ ہو یا اخلاق ہو، تینوں چیزیں علم سے ہوتا ہے۔ انسان کے پاس علم ہے تو پھر محبت بھی الگ درجے کی ہوگی، عقیدہ بھی الگ مقام کا ہوگا، عمل بھی الگ مقام کا۔ جہل جہاں ہے وہاں پہ نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نہ عمل صحیح ہوتا ہے، اور نہ ہی اخلاق صحیح ہوتا ہے۔ جاہل انسان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ اسے کس سے بات کرنا ہے کیسی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ جناب میثم تمار نے کیا کہا؟ میثم نے کہا مولا میں بھی تو سائل ہوں، کیا چاہیے تم کو؟ علم چاہیے۔ مولا نے کہا ادھر آؤ۔ جناب میثم قریب آئے، اور قریب آؤ، سینے سے سینہ لگایا، کہ جاؤ میں نے تم کو دیا۔ مولا کیا دیا؟ علم میں منایا اور بدایا تم کو دے دیا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ جس کو بھی دیکھو گے اس کی نیت کو تم پہچان جاؤ گے، اس کی نیت کیا ہے۔ دوسرا علم وہ ہے کہ جس کو بھی تم دیکھو گے اس کی موت کے وجوہات جان جاؤ گے، کب کیسے کیوں مرے گا۔ جناب میثم تمار نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، تو پتا چلا جہاں علم ہوتا ہے وہاں علم ہی بنیاد ہے ہر شے کی، علم جڑ ہے۔ اگر یہ جڑ مضبوط رہی تو ولایت بھی اچھی رہے گی، نمازیں بھی اچھی رہے گی، روزے بھی اچھے رہیں گے، عقیدہ بھی اچھا رہے گا، عزاداری بھی اچھی رہے گی۔ تو علم کی اتنی بڑی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے آپ، 1.9 بلین مسلمز ہیں پورے دنیا میں، اور ان میں شیعہ جو ہے 10 to 13% ہے۔ پھر شیعوں میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شیعوں میں ایجوکیٹڈ کتنے ہیں؟ 22 آدمی میں ایک آدمی ایجوکیٹڈ ملے گا۔ یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، کرنٹ سٹیٹس ہے یہ۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہمارے اہل بیت بذات خود سر سے لے کر پیر تک علم ہی علم ہے، اس کے باوجود ہم میں علم کی کمی کیوں ہے؟ جبکہ ہمارا دعویٰ ہے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان کے اوپر قربان جاتے ہیں، تو پھر ہم علم کے میدان میں پیچھے کیوں ہیں؟ جبکہ علم سارے علوم چلے ہیں اہل بیت کے دروازے سے۔ پہلے کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک بھی ہر علم جو ہے نا وہیں سے مشہور ہوا تھا۔ کیمسٹری، آج فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ جابر بن حیان، چھٹے امام کا شاگرد۔ اسی طریقے سے میتھمیٹکس یہی امام سے چلی، ادب انہی کے گھرانے سے چلا، فقہ انہی کے گھرانے سے چلا، منطق انہی کے گھرانے سے چلا، ہر علم یہیں سے چلا ہے۔ پھر آج کیا وجہ ہے کہ بھئی آج کے جدید ٹیکنالوجی میں شیعہ کیوں سامنے نہیں آتے ہیں؟ شیعہ کیوں پیچھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے میں ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، زیادہ زیادہ ڈاکٹرز، زیادہ زیادہ انجینئرز، زیادہ زیادہ سائنٹسٹ، کیونکہ پہلے کے زمانے میں مسلمانی سائنٹسٹ تھے، مسلمانی حکیم تھے۔ آج سب سے پیچھے مسلمان ہیں۔ آج کہاں ملیں گے؟ موٹر فیلڈ میں، ڈرائیونگ میں۔ بے شک یہ بھی پیشہ ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ آج ہمارے میں IAS کی کمی کیوں ہے؟ IPS کی کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ایجوکیشن پر اتنا زور نہیں دیتے۔ ہمارا فوکس ایجوکیشن ہونا چاہیے، ہماری طاقت ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ آپ کو بتائیں 1960s میں IQ کے سوال بڑے ہوتے تھے، یعنی بالکل 60s، لیٹ 60s 70s بھی
کوئی بھی انٹرویو تو آئی کیو کے سوال. آئی کیو کیا ہے؟ انفارمیشن انٹیلیجنس. انفارمیشن انٹیلیکٹ کہہ لیجئے, انٹیلیجنس کہہ لیجئے. پہلے سوال ہوتے تھے تمہارے راشٹرپتی کون ہے, تمہارے فائنانس منسٹر کون ہے, تمہارے ایجوکیشن منسٹر کون ہے. اس کے بعد آئی کیو کے بعد آئی کیو ختم ہو گیا, پھر اس کے اوپر سوال کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. اس کے بعد آیا ای کیو, ایموشنل انٹیلیکٹ. ایموشنل انٹیلیکٹ کیا ہے؟ جو علم آپ کے پاس ہے اس کا صحیح استعمال آپ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. آر یو یوزنگ یور نالج ان پراپر وے اور ناٹ. یہ پھر ای کیو کے بعد بھی اور منزل آگے بڑھی, ایس کیو کا زمانہ آیا, سوشل انٹیلیجنس. آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے لیکن سوسائٹی میں, سماج میں آپ کا کیا پوزیشن ہے, آپ سوسائٹی کو کیسے ہینڈل کرتے ہو, سوسائٹی میں اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو. پھر آیا اے کیو کا زمانہ, ایڈورس انٹیلیکٹ, یعنی مصیبت میں آپ اپنا ڈیفنس کیسے کر سکتے ہو, مصیبت میں آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہو, مصیبت کو کیسے فکس کر سکتے ہو, پرابلمز کو کیسے فکس کر سکتے ہو. اور یہ ساری چیزیں آتی ہے ایجوکیشن سے. جہاں ایجوکیشن ہوتا ہے وہاں مذہب کی شکل ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ہونا اور چیز ہے, مذہبی ڈاکٹر ہونا اور چیز ہے. ڈاکٹر ہے وہ کیا ہے, جب دیکھے گا پیشنٹ کو مجھ سے ہٹ کے کوئی اس کا آپریشن نہیں کر سکے گا تو وہ من مانی چارج کرے گا. اس کے لیے کمائی کا ایک موقع ہے, اپارچونٹی ہے. لیکن اگر مذہبی ڈاکٹر ہے, اگر مسلمان ڈاکٹر ہے, تو پھر اس کے پر واجب ہو جاتا ہے, جب اسے پتا چل جائے میرے علاوہ کوئی آپریشن نہیں کر پائے گا, تو اس پر آپریشن کرنا واجب ہو جاتا ہے. کم سے کم فیس لے. کیوں؟ یہاں جان بچانے کی منزل ہے. اگر وہ فیس بھی نہیں دے سکتا تو بھی کچھ ایسا ارینج کیا جائے کہ اس کا آپریشن ہو جائے. وکیل کو جب پتا چل جائے کہ میں اس کیس کو بہترین طور سے لڑ سکتا ہوں, تو زیادہ سے زیادہ چارج کرے گا کہ مجھ سے ہٹ کے کوئی اس کیس کو نہیں لڑ سکتا. لیکن اگر مسلمان وکیل ہے تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ کیس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے لڑے گا وہی. تو اذان محترم, یہ ہے اسلام میں بہترین ڈاکٹرز ہونا ضروری ہے, بہترین وکیل ہونا ضروری ہے, بہترین سائنٹسٹ ہونا ضروری ہے, بہترین آسٹرونٹ ہونا ضروری ہے. تو اذان محترم, آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی میں ہمارے بچوں کو آگے ہونا چاہیے. یہ پیرنٹس ان کو موٹیویٹ کریں. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچے کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کروں. تو اخلاق آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایجوکیشن نہ ہو. اخلاق ویژن پیدا کرتا ہے. ویژن کیسے پیدا کرتا ہے؟ جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی مولا کی محبت میں, مسلمان نہیں تھا, دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس نے ایک کتاب لکھی. اس میں اس خط کو وہ پیش کرتا ہے کہ اس سے بہتر لیڈر پوری کائنات میں کون ہو سکتا ہے, کہ مولا کائنات کا وہ لیٹر جس میں لکھا ہے کہ او ملک, اے ملک, بی اٹ نون ٹو یو, یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے, آئی ایم سینڈنگ یو ایز اے گورنر آف اے اسٹیٹ, میں تمہیں ایک اسٹیٹ کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں. اینڈ دا پیپل آف دا اسٹیٹ آر ٹو کیٹیگریز, اور ہر اسٹیٹ میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. either they are your brothers in ایمان, یا تو وہ ایمانی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں, اور they are your brother as human being, یا انسان ہونے کے ناطے وہ تمہارے بھائی ہے. اب بتائیے کتنا بہترین طریقہ تھا مولا کا. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ملک inculcate the habit of forgiving people, اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت پیدا کر. The way you expect Allah to forgive you on your mistakes, اسی طریقے سے جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں تمہاری غلطیوں پہ معاف کرے, اسی طریقے سے تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کرو. تب جا کے تم ایک اچھے گورنر بن سکتے ہو, تب جا کے تم ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہو. تو جو لیڈرز بناتا ہے اسے علی کہتے ہیں.
جو انسان میں چینج لاتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو عقیدے میں چینج لاتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی علی کہہ لینا اور بات ہے، علی والے بن کے ثابت کر دینا اور بات۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزوں کو آنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ایجوکیشن کا راستہ۔ انسان اپنے آپ کو اکوپ کرے، تیار کرے ایجوکیشن کے ساتھ۔ ایجوکیشن ایک بہترین ہتھیار ہے۔ مولانا نے خود کہا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ میں دروازہ علم ہوں اور رسول اللہ اس کے شہر ہے۔ تو نہ شہر مل سکتا ہے بغیر علم کے، نہ در مل سکتا ہے بغیر علم کے۔ آج ہمارے پاس علم ہی نہیں، آج ہم علماء کے خلاف بولیں، عقیدوں کے خلاف بولیں، تو عزیزان محترم ہم میں آپس میں پھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تو عزیزو، بہترین طریقہ جہاں سے دین کا علم ملتا ہے، مذہب کا علم ملتا ہے، وہ مجلس حسین۔ مجلس حسین کی حفاظت کریں۔ مجلس حسین سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، عقیدہ بھی یہیں سے ملتا ہے، علم بھی یہیں سے ملتا ہے، اور اس کے بعد اعمال بھی یہیں سے ملتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہمیں کسی حساب سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ مولا کائنات کو صرف ایک بہادری اور شجاعت تو ان کے اندر ہے، لیکن صرف اس زاویے سے نہ دیکھیں۔ مولا بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شجاع بھی تھے، شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین با اخلاق بھی تھے، با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین جو ہے نا مدد کرنے والے بھی تھے۔ اس لیے ہم یا علی مدد، پوری دنیا مدد کے لیے علی کو ہی پکارتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے علی ہے ہی اس کا نام جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ہم علی والے ہو کے دوسروں کی مدد نہ کریں بلکہ دوسروں کی کاٹ میں رہے تو سچ بتائیے ہم کیسے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکتے ہیں علی والا کہنے کے لیے؟ پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک نفس کو بغیر خطا کے، مطلب ایک انسان کو گمراہ کیا، یہاں قتل سے مراد گمراہ کر دینا، کسی کا عقیدہ خراب کر دینا۔ ایک انسان کا اگر ہم نے عقیدہ خراب کیا تو پورے انسانوں کا ہم نے عقیدہ خراب کر دیا، اور ایک انسان کا عقیدہ ہم نے صحیح کر دیا، عمل صحیح کر دیا، تو پوری انسانیت کا ہم نے عمل صحیح کیا۔ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آیا، ہاتھ میں تلوار تھی، رسول اللہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے باغ میں، تلوار اٹھا کے اس نے کہا بتاؤ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ مسکرائے کہ اللہ، جیسے اللہ کا ایک طرح کا جلال اس پہ طاری ہوا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تلوار اٹھا لی رسول اللہ نے، اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھے آپ ہی بچا سکتے ہو۔ رسول اللہ مسکرائے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب یہ معاف کرنے کی ادا دیکھی، فوراً کہتا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ پہ تلوار اٹھائی تھی لیکن آپ نے مجھے پھر بھی معاف کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے رسول اخلاق، یہ ہے رسول کا اخلاق۔ یہ ہماری مجلسیں یہ 2 مہینہ 8 دن کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ موٹیویشن ہو، چینج پیدا ہو ہم میں، اور وہ چینج کے لانے کا نام ہی عزاداری ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ آخری ایام ہے جس کو کہتے ہیں ہم الوداعی مجلسیں، اس میں جناب سیدہ کو ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور جناب سیدہ سے ہمیں وعدہ کرنا ہے، شہزادی ہم اپنے بھائیوں سے مل کے رہیں گے، ہم صلہ رحمی نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی سے قطع رحمی نہیں کریں گے، ہم کسی کی دشمنیوں کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیں گے، ہم سب کے ساتھ مل کے رہیں گے، ہم آپ کے پیغام کو پھیلائیں گے، ہم آپ کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں گے، ہم بتائیں گے کہ اہل بیت کیا تھے اور کیسے اپنے والدین سے، کیسے اپنے بچوں سے پیش آتے تھے۔ رسول اللہ کہتے اے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا رسول، ایبسلوٹ اتھارٹی، دا سپر پاور کہنا چاہیے۔ ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، فرشتوں کے اوپر حکومت، جناتوں پہ حکومت،
اتنا بڑا رسول، کتنا سخت امتحان، دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور جب دنیا میں آئے تو طبیعت اچھی نہیں رہتی تھی، ماں نے دیہات بھیج دیا، گاؤں بھیج دیا، وہاں 5 سال اپنی دایا کے ساتھ رہتے رہے، نہ باپ کی محبت دیکھی نہ ماں کی محبت پائی۔ جب 6 سال کے ہو گئے تو بلا لیا گیا، 1 سال صرف ماں کے ساتھ رہے، ایک سفر میں جا رہے، ایمن ساتھ میں ہے، جناب آمنہ ہے، رسول اللہ ہے، راستے میں ایک وادی ایسی آئی جہاں پہ طبیعت خراب ہونے لگی ماں کی، اب ماں دنیا سے جانے والی ہے، رسول سمجھ گئے کہ ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ رہا ہے، ماں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اماں میرا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کو دیکھا بھی، آپ سے دور رہا، جب آپ کا دامن شفقت مجھے ملا، آپ کی ممتا کا فائدہ میں نے زیادہ اٹھایا ہی نہیں، 1 سال مشکل سے آپ میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہی، کیا میرے لال جتنے اس دنیا میں جی رہے ہیں سب کو مرنا ہے، آگے پیچھے سب کو جانا ہے، لہٰذا اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے لال صبر کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کے ماں نے دم توڑ دیا، رسول بہت روئے، ماں سے لپٹ کے روتے رہے، یہاں تک کہ ماں کو دفنایا گیا، قبر پہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، ایمن نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا گھبرانا نہیں، ہم موجود ہیں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے دادا کے پاس پہنچا دوں گی۔ تو اذان محترم، رسول کی زندگی شروع ہوئی مشاکل کے ساتھ، جس بچے کا باپ نہ ہو، دنیا جانتی ہے اسے کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ماں بھی بچپن میں مر جائے، اس کے باوجود اخلاق بہترین، کردار بہترین، کیریکٹر بہترین، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، اس سے بڑا کوئی صادق نہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا رسول اللہ نے، اور وہی چیز جناب سیدہ نے پیش کی۔ جناب سیدہ 18 سال کی عمر میں بابا دنیا سے گزر جاتے ہیں، اتنی مصیبتیں، ابھی باپ کو دنیا سے گزرے ہوئے 2 مہینہ نہیں ہوئے تھے، سیدہ کو دربار میں آنا پڑا، دربار میں آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑا، سیدہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بابا کے جنازے میں بھی لوگ شریک نہیں ہوئے، باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کچھ مومنین ساتھ میں ہے، لوگ اپنے اپنے مقام بنانے کے چکر میں، کتنی مصیبت ہے۔ پھر اس کے بعد دربار سے واپس آنے کے بعد حق بھی نہیں ملا، لیکن سیدہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے، اور اس کے بعد جو صدمہ پہنچایا گیا سیدہ کو، مولا کہتے ہیں جناب سیدہ، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ کسی کی کوئی میت ہو جاتی تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے، جناب سیدہ رسول اللہ کے بعد ہر روز دروازے کے پیچھے صبح سے شام تک بیٹھی رہتی، شاید مجھے کوئی پرسہ دینے کے لیے آ جائے۔ میں کہوں گا شہزادی آج دیکھیے ساری دنیا میں آپ کو پرسہ دینے کے لیے کتنے لوگ جمع، لیکن شہزادی ٹھیک ہے آپ کو پرسہ دینے کوئی نہیں آیا، لیکن آپ کی چادر چھینی نہیں گئی، آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے ذبح نہیں کیا گیا۔ ہاں زان محترم، پھر بھی اتنی مصیبتیں شہزادی پہ گزری ہیں، کہا سبت علیہ مصائب، مجھ پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں اگر دن کی روشنی میں پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ اذان محترم، جناب سیدہ دنیا سے روتے روتے گئی، رو کے جانے کے بعد بھی کیا فرصت ملی؟ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے سیدہ رونے کے لیے آ جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان میں سیدہ موجود ہے، ہم سیدہ کو بھرپور پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سیدہ آپ کو کس کا پرسہ دے؟ آپ کو حسین کا پرسہ دے یا علی اکبر کے سینے کا پرسہ دے، مولا عباس کے بازو کا پرسہ دے یا علی اصغر کے گلے کا پرسہ دے؟ اذان محترم، سید سجاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے جو قید خانہ تھا اس کا دربان آیا کہ کہنے لگا مولا آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی قید خانے سے باہر نکل کے روتی ہے، مولا میری نوکری کا معاملہ آپ منع کیجئے۔ مولا نے کہا کہ ہماری بیویاں باہر نہیں نکل سکتی بغیر ہماری اجازت کے۔ کہا یہ تم نے شاید مغالطہ ہوا، تمہیں شاید
کنفیوژن ہے کہ نہیں آج اگر آئے تو بتانا کہ ٹھیک ہے. آدھی رات کو دربان آ کے کہتا ہے سید سجاد ذرا آ کے دیکھیے. وہ بی بی بار بار ہائے میرے حسین کہہ کے روتی ہے. سید سجاد نے کہا میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے. پھوپھی اماں آپ یہاں ہو, جناب ام کلثوم یہیں پہ, سب یہیں پہ. پھر باہر کون بی بی روتی ہے جو حسین کا نام لے کے روتی ہے؟ سننا تھا. زینب اپنے مقام سے اٹھی کہا بیٹا سجاد میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. وہ بی بی کون ہے مجھے بھی لے کے چلو. ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے ساتھ باہر آئی, دیکھا کہ ٹوٹی دیوار کے پاس, ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس ایک بی بی بیٹھی ہوئی, اپنے سر کو دیوار سے لگا کے ہائے میرے لال حسین. زینب قریب میں بیٹھ گئی. کہ بی بی آپ کون ہے جو حسین کا نام لے کے اس جگہ پہ روتی ہے جہاں پہ حسین پہ رونا تو بہت دور کی بات ہے, اگر ہمارے بچے بھی ہائے بابا کہتے ہیں تو انہیں تماچے مارے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ بی بی نے بالوں کو ہٹایا, بیٹی زینب تو نے پہچانا نہیں, میں تیری ماں سیدہ, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو شہید کر دیا گیا, میں تیرے قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا وقضاء تسلیما لامر مولاہ اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین انت قدیم الاحسان. وصیب دعائی وغز حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس خلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما, بحق زہرہ و بیہا بالہا بنوا. پروردگار ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما, ہمارے اس پرسے کو قبول فرما, اور بی بی ہم سے ناراض نہ رہے, ہم سے راضی ہو جائے. بی بی ہمارے پرسے کو قبول فرمائے, بی بی ہمارے حالات جس کے خراب ہیں وہ بہتر ہو جائیں. جو مقروض حال ہیں بی بی دعا کر دیں کہ ان کی قرض داری ادا ہو جائے. بی بی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں بی بی انہیں ان کے لیے راستے کھول دیجیے. اور ایجوکیشن ہمارے بچوں کو اتنی ملے کہ اگر بہترین سماج کوئی دنیا دیکھنا چاہے تو انہیں کہنا پڑے کہ اگر بہترین سماج دیکھنا ہو ان میں دیکھو جو علی کے چاہنے والے ہیں, جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں, جو حسین کے چاہنے والے ہیں. پروردگار ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب کل ارواح مومنین و مومنات اور بانی مجلس کے مرحومین کو بھی پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد وعلی جل. ہر قدم دم بدم ساتھ ہو تیرا غم, کربلا کی قسم, کنوں کے ساتھ بھی, کنوں کے بعد بھی, کنوں کے ساتھ بھی, کنوں کے بعد بھی, بادشاہ ہمارا یا حسین, جان یا حسین, جان. بڑھ کے محضر جب مدینے سے چلا وہ قافلہ, قاسم و عباس و اکبر اور صبت مصطفیٰ, ساتھ میں زینب سکینہ اور روح فاطمہ, سید و سجاد و اصغر ساتھ صغرا کی دعا. ہاں قافلہ تھا ایک لیکن دو تھے روحیں قافلہ,
ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا۔ ہائے وہ کس شان سے نکلے تھے سوہے کربلا، ساتھ عباس سے جری قبضے میں تیغ مرتضیٰ، مرکز تعظیم تھی وہ ہستیاں ہر ایک کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، اپنے بیٹوں کو فدا بھائی پہ زینب نے کیا، بھائی مر کے بھی نہ زینب سے ہوا ایک پل جدا، سر برہنا وہ چلی وہ پر سر نیزہ چلا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، سر برہنا تھی بہن تو بھائی بھی تھا بے کفن، بھائی کے بازو جدا بہنا کے بازو میں رسن، تر کیا دونوں نے مل کر کربلا کا مار کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، سر دیا بھائی نے چادر دی بہن نے دین کو، نہ بہن ایسی نہ ایسا بھائی ہوگا مومنو، جس نے سر اونچا کیا ہے بانی اسلام کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، تھی رسن بستہ بہن لیکن جلا تھا علما، خود بائے زینب سے لرزی تھی زمین و آسماں، رکھ دیا تختہ پلٹ کر جس نے ملک شام کا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، بھائی خاک و خون میں گرا تھا زینب دلگیر بھی، آبروئے مصطفیٰ ایک آبروئے پنجتن، دوڑ تھا جس میں یہ دونوں کے شہزادیاں، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا، ایک علی کی لاڈلی تھی، ایک علی کا لال تھا۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم
السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا جناب ابو طالب علیہ السلام، السلام جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے غریبان، مولاہ بکشان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام کو سلطان یا بلسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی القلب فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ وسار اللہ مخرجہ وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔